नेमत बनास्पति के हवाले से और बहुत तकलीफ है। हमारे सियासी मुखालफिन तड़प रहे हैं बेचारे, चूंकि उनको वसीम अकरम प्लस और बुजदार प्लस और पता नहीं केड़े केड़े प्लस की आदत पड़ी हुई थी। उन्होंने ना कभी कोई काम किया था और आदम बेजार किस्म की उनकी क़ियादत थी, ना वो कभी किसी से मिलते थे। मेरी चीफ मिनिस्टर आम आदमी के बीच में जाती है, गली मोहल्ले में जाती है, वहां जाकर औरतों से उनके मसाइल सुनती है। मेरी और ख़ास तौर पर पंजाब की आवाम के लिए जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का, अपनी नौयत का एक अलहदा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है जो निगहबान रमज़ान पैकेज के नाम से आप सब जानते हैं। और ये 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों के लिए ये प्रोग्राम जो है ये बनाया गया है। एग्जैक्टली इसका फिगर 64,69,494 बेनिफिशरीज हैं और जिसका रिकॉर्ड बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो सर्वे हुआ है, जिसके अंदर मुस्तहकीन की एक बाकायदा एक डाटा है जिसको आलमी तौर पर भी माना जाता है। उसके साथ साथ नादरा के अंदर जो रिकॉर्ड मौजूद है, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने पिछली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब की आटा जो उन्होंने फ्री रमज़ान मुबारक में डिस्ट्रीब्यूट किया था, उसके अंदर जिन लोगों को आटा मिला था, उन मुस्तहकीन के नाम जो है वो भी इसके अंदर शामिल हैं। कुछ चीज़ें इस रमज़ान पैकेज के हवाले से मैं समझती थी कि आप तक पहुंचने चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे फेक प्रोपेगेंडा, फेक खबरें चल रही हैं और सियासी मुखालफिन जो है वो बहुत तकलीफ का शिकार है इस रमज़ान पैकेज के हवाले से। बहुत इनसिक्योरिटीज़ हैं उनको और बजा तौर पर शायद दुरुस्त भी हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दौर में ना कभी कोई काम किया था, ना कभी आम आदमी को रिलीफ देने के बारे में उनके दिमाग में कभी ऐसा कोई फलाही प्रोग्राम आया जिसके ज़रिए 64 लाख से ज़्यादा ख़ानदानों को उनकी दहलीज के ऊपर जो रमज़ान पैकेज है वो दिया जाए। और इसके ऊपर जो 3-4 वज़ीर आला साहिबा की जो इंस्ट्रक्शंस है जिसके ऊपर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही। एक तो नंबर 1 उसके अंदर यह है कि कोई भी लाइन, कोई भी इंतज़ार, कोई भी जगह झमघट्टा नहीं बनेगा। हर एक रमज़ान पैकेज जो है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस रमज़ान पैकेज के अंदर बहुत सारी अमाउंट जो है वो डिलीवरी के हवाले से भी है। ये एक हमें अलहदा से एक एक्स्ट्रा खर्चा है जो घरों के ऊपर जो है वो डिलीवर कराने के हवाले से है। लेकिन उसकी स्पिरिट यही थी वज़ीर आला साहिबा की कि किसी को ना लाइन में लगना पड़े, ना इंतजार करना पड़े, ना किसी को धक्के खाने। खामोशी से जो इस्लाम के अंदर, हमारे मजहब के अंदर भी हुक्म है कि नेकी करो और दूसरे हाथ को पता ना चले, इस किस्म का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आगे लेके जाना चाहती थी। और इस हवाले से ये 64,69,494 बेनिफिशरी खानदान जो है वो इस लिस्ट के अंदर आए थे, जिसके अंदर से 48,77,824 यानी 75% लोग जो हैं उनको बेनिफिशरीज को वेरीफाई किया गया। ये निगहबान पैकेज जो है इसको पहुंचाने से पहले एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई है और वो एक्सरसाइज ये है कि जो भी एड्रेसेस, जो भी नाम हमारे पास पहुंचे उसको बाकायदा ग्राउंड के ऊपर वेरीफाई किया गया। और वेरीफाई करने के बाद अब इसके अंदर बहुत सारे 75% वेरीफाई हुए, 25% वेरीफाई नहीं हुए। और स्पिरिट फिर ये थी कि जो मुस्तहकीन हैं उन तक ये जो है ये पैकेज पहुंचाया जा सके। और आज जो है इसके हवाले से जो अभी थोड़ी देर पहले तक का डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक बाकायदा डैशबोर्ड जो है वो बनाया गया है। इसके ऊपर रोज के और डेली के हिसाब से, घंटों के हिसाब से वो डैशबोर्ड अपडेट होता है। पूंछ रोड के ऊपर जो है वो इसकी एक बाकायदा मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है जिसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद विजिट भी फरमाया था। और अभी थोड़ी देर पहले तक की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 55,853, अभी 12 बजे तक 55,853 जो पैकेजेस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हैं वो बना कर दी गई थी। और आप कुछ दिन पहले हमने पायलट प्रोजेक्ट जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा की हदायत के ऊपर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया था कि हम देख सकें कि कोई टीदिंग मसले तो नहीं आते। ये जब हम ये इतनी बड़ी 64 लाख खानदानों तक पहुंचना अपनी नौयत का एक बड़ा काम है और इसके हवाले से कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये शुरू किया गया ताकि हम देखें कि हमें इसको पहुंचाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता, कोई जो है अगर इश्यूज हैं उसको बाकायदा तौर पर शुरू कर दिया जाए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह यकम रमज़ान मुबारक से तमाम पूरे पंजाब के अंदर, पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये शुरू कर दी गई है, जो इंशाअल्लाह ताला 20 रमज़ान मुबारक तक मुकम्मल कर ली जाएगी। और अभी तक जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है वो 15,86,222 जो लोग हैं
ان تک یہ ڈسٹریبیوشن کی جا چکی ہے، اور اس کے حوالے سے پورا ڈیٹا جو ہے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ، آپ چاہیں گے تو ڈیلی بھی شیئر کر سکتی ہوں، آپ چاہیں تو جیسے آپ کو ضرورت ہو، میں آلویز آپ کے لیے اویلیبل ہوں، چونکہ ایک نیکی کا کام ہے، اس نیکی کے کام کو ہم سب کو مل جل کر کرنا چاہیے. آپ کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی غلطی ہے، کہیں کوتاہی ہے، وہ ضرور آپ بتائیں، ہم اس کو درست کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن فیک پروپیگنڈا نہیں، سوشل میڈیا پہ جھوٹی خبریں نہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کان دھرنے کی بجائے اگر آپ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ ان باتوں کو دیکھیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا. یہ سارا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے جو میں اس حوالے سے آپ کو دینا چاہتی ہوں. دوسری امپورٹنٹ بات جو ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے ہے، چیف منسٹر صاحبہ کی یہ بھی ایک بہت اسٹرکٹ انسٹرکشن ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کام جو مذہب کے اندر جو کام ممنوع ہے، شاید وہ رمضان المبارک کے اندر باقی شیطان قید ہو جاتے ہیں، ذخیرہ اندوزی والا شیطان جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اور ہر چھوٹی بڑی جگہ کے اوپر اس طرح کے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے اوپر جو پہلے کبھی نہیں ہوا، پھر سے وہ کام یہ کیا ہے چیف منسٹر صاحبہ نے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ سے یہاں سے بندے 2-4 پکڑ لیے، 2 فلانے ڈپارٹمنٹ سے پکڑ لیے، ان کو مجسٹریٹ بنا کر بازاروں میں بھیج دیا جاتا ہے، ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو کاہے کے لیے بھیجا جا رہا ہے. اور وہ جو ہے وہ جن کی ڈیوٹی لگتی ہے وہ بھی یہ کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ تھلیوں اپنے جو کوئی چپڑاسی ہے اس کو کہا کہ میری جگہ پہ تو ہوا. یہ نہیں ہوگا. یہ چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اوپر اسٹرکٹلی بڑی جو ہے وہ انسٹرکشنز دی تھی، اور بلکہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں جن کو مجسٹریٹ اپوائنٹ کیا گیا ہے ان کی ٹریننگ کرائی گئی ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کو بازاروں میں کس کام کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اگر آپ ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ کہیں دیکھ رہے ہیں، اگر جو آپ کو کتنی اماؤنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کتنا جرمانہ کرنے کی اجازت ہے، اگر جو ہے وہ ذخیرہ اندوزی اس اماؤنٹ سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو اس کو گرفتار اور FIR کرانے کی اجازت ہے. اور اس طرح کی مکمل طور پر ایک ٹریننگ جو ہے مجسٹریٹس کی کروائی گئی ہے. اور دوسری بات، چیف منسٹر صاحبہ نے ایک ہیلپ لائن جو ہے وہ بنائی ہے اس حوالے سے، اور وہ ہیلپ لائن کو خود مانیٹر کر رہی ہیں. اس ہیلپ لائن کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رمضان پیکج کے حوالے سے اپنی شکایت درج کرانا چاہے وہ کرا سکتا ہے. کسی بھی اور محکمے کے حوالے سے اگر ان کی کوئی شکایت ہے وہ اس کے اوپر درج کرائی جا سکتی ہے، اور اس کا نمبر جو ہے وہ ہے 0800008002345. یہ جو ہیلپ لائن ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہر طرح کی جو ہے وہ انسپیکشن جو ہے وہ خود کر رہی ہیں. آج ابھی 12 بجے تک جو فیکٹس ہیں میرے پاس کہ 1271 جو پرائس مجسٹریٹس ہیں انہوں نے 55,501 انسپیکشنز ابھی تک کی ہیں، جس کے اندر اوور چارجنگ کے اوپر 1823 جو ہے لوگوں کو چارج کیا گیا ہے، جس کے اوپر فائن جو ہے وہ لاکھوں روپے کا فائن ان کو کیا گیا ہے. 53 FIR رجسٹر کی گئی ہیں اور 314 لوگوں کو اریسٹ کیا گیا ہے. اس لیول کی ابھی تک مانیٹرنگ نہ پنجاب میں کسی نے کی تھی اور نہ ابھی تک یہ ہو پائی تھی. کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارا کوئی مقصد کسی کو سزا دینا، تکلیف دینا نہیں ہے، لیکن جو کسی غریب آدمی کو ذخیرہ اندوزی کے ذریعے تکلیف پہنچاتے ہیں، جو پرائس کنٹرول کے اوپر بہت کلیئر چیف منسٹر صاحبہ کی ایک زیرو ٹالرنس ہے، اور اس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک علیحدہ سے ایک محکمہ جو ہے وہ بنانے کی ہدایت کی ہے، جو بھی پنجاب میں پھر کبھی نہیں ہوا تھا کہ یہ 1 مہینے کی انسپیکشن نہیں ہوگی. اس انسپیکشن کو 12 مہینے جو ہے وہ چلنا ہوگا. ہر وقت جو پرائس کنٹرول ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہوگی پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس کے اوپر ایک میکنزم ڈیولپ کیا جا رہا ہے جو بہت جلد انشاءاللہ تعالی چیف منسٹر صاحبہ بھی آپ کے ساتھ اس کو شیئر کریں گی. اس کے بعد جو یہ ایک اشتہار بھی ہم نے دیا تھا اویئرنس کے لیے، اور میں بھی دوبارہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ 3 دن دیے گئے تھے تمام تاجر حضرات ہیں جو گوڈاؤنز ہیں جن کے پاس خاص طور پہ کہ ان کے پاس جو اس وقت سٹاک موجود ہے برائے مہربانی اس سٹاک کو گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈکلیئر کریں. جو سٹاک ڈکلیئر نہیں کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سٹاک کو ذخیرہ دوزی کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے، اور اس کے اوپر پھر ایک لیگل ایکشن ہوگا. سو یہ بھی میری گزارش ہے کہ جن کے پاس گوڈاؤنز ہیں، جن کے پاس سٹاک ہے، ان کو برائے مہربانی پنجاب حکومت کے ساتھ یہ تمام فیکٹس شیئر کرنے ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ اگر گودام کے اندر آٹا پڑا ہے اور آٹے کی جو ہے وہ ایک مصنوعی قلت پیدا کر کے اس کو جو ہے وہ پرائز بڑھائی جائے، اس کی اجازت قطعی طور پر بالکل کسی صورت پنجاب حکومت نہیں دے گی، اور چیف منسٹر صاحبہ کی اس کے اوپر بالکل زیرو ٹالرنس ہے. لاہور کے حوالے سے بھی جو ہے وہ یہ پورا ریکارڈ میرے پاس موجود ہے
جس کے اوپر جگہوں کو 2 جگہ جو ہے ان کو سیز بھی کر دیا گیا ہے، ان کو ہم نے سرب مہر کیا ہے، اور جو ریٹ لسٹ جنہوں نے آویزہ نہیں کی تھی، آج پہلا دن ہے، جیسے میں نے کہا رمضان المبارک ہے، ہم کسی کے اوپر سختی کرنا نہیں چاہتے، لیکن گزارش کی ہے آج پہلا دن، اور جس نے ریٹ لسٹ جو اپرووڈ ریٹ لسٹ ہے اگر کسی نے اس کو آویزہ نہ کیا اس کے خلاف جو ہے وہ اسٹرکٹ ایکشن ہوگا، یہ میں گزارش کر رہی ہوں بڑی مؤدبانہ کہ برائے مہربانی اس کے اوپر جو ہے وہ کسی صورت پر کوئی غفلت جو ہے وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد آج جو ہے آج سے تمام جو پرائز کنٹرول میجسٹریٹس جو میں نے آپ کو بتائے ہیں 1271 ہیں، ان تمام کا علیحدہ ڈیش بورڈ بنا دیا گیا ہے، جو میں نے گزارش کی تھی کہ اب میجسٹریٹس کے اوپر بھی چیک ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اس ڈیش بورڈ کے ذریعے میجسٹریٹس جو ہیں ان کی تمام کارروائی کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ خود دیکھ رہی ہیں کون سا میجسٹریٹ کون سی جگہ پہ گیا، اس نے جا کر کہیں جو ہے یہ تو نہیں کیا کہ میرا فلانا جاننے والا ہے تو میں مطلب اس کو چھٹی دے دوں باقی دوسرے والوں کو پکڑ لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب کی حکومت میں اس کے اوپر قطعی طور پر زیرو ٹالرنس ہے۔ ایک آخری بات جو بہت دنوں سے سوشل میڈیا پہ ایک فیک پروپیگنڈا چل رہا تھا نعمت بناسپتی کے حوالے سے، اور بہت تکلیف ہے، ہمارے سیاسی مخالفین تڑپ رہے ہیں بیچارے، چونکہ ان کو وسیم اکرم پلس اور بزدار پلس اور پتہ نہیں کیڑے کیڑے پلس کی عادت پڑی ہوئی تھی، انہوں نے نہ کبھی کوئی کام کیا تھا اور آدم بیزار قسم کی ان کی قیادت تھی، نہ وہ کبھی کسی سے ملتے تھے۔ میری چیف منسٹر عام آدمی کے بیچ میں جاتی ہے، گلی محلے میں جاتی ہے، وہاں جا کر عورتوں سے ان کے مسائل سنتی ہے۔ میری چیف منسٹر جو ہے وہ ہر عام آدمی سے انٹریکٹ کرتی ہیں، ان کے مسائل پوچھتی ہیں، اس کے حل کا جو ہے وہ کوئی راہ نکالتی ہیں۔